بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. تمام تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خالق اور مالک ہے اور وہی ہم سب کا معبود حقیقی ہے. اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. سبحان اللہ ما اعظم شأنہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اس کے بعد صلاۃ و سلام ہو اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کی طرف اپنا رسول نبی بنا کر، آخری نبی بنا کر مبعوث فرمایا، جن کی اطاعت ہم پر واجب کی اور جن کی نافرمانی سے ہمیں ڈرایا گیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس حمد و صلاۃ کے بعد آج 14 تاریخ ہے ربیع الاخر کی، 1438 ہجری چل رہی ہے. مطابق لوگوں کی جو تاریخ بنی ہوئی ہے وہ ہے 12 جنوری 2017 عیسوی. بعد نماز مغرب الرحاب میں العقیدہ الطحاویہ کا درس چل رہا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں العقیدہ الطحاویہ کی شرح یہاں آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. اب تک ہم نے اس کتاب کے جو نکات ہیں ان میں 32 نکات 32 پوائنٹس پڑھ لیے ہیں. اگلے 33 نمبر 33 سے پڑھنے کے لیے میں طالب علم حذیفہ کو دعوت دیتا ہوں وہ عبارت پڑھیں تاکہ ہم عبارت کو سنیں، پھر اس کی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کریں. فلیتفضل مشکورا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الامام الطحاوی رحمہ اللہ: وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين وكل دعوى نبوة بعد فغي وهوى. جزاک اللہ خیر. یہ تھے طالب علم حذیفہ جنہوں نے عبارت آپ کے سامنے پڑھی. امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں: وَإِنَّهُ خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِمَامُ الْأَتْقِيَاءِ وَسَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ وَحَبِيبُ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَكُلُّ دَعْوَى النُّبُوَّةِ بَعْدَهُ فَغَيٌّ وَهَوَى. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے شروع میں اللہ کی معرفت، اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اس کے اسماء و صفات کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا، جو ہم نے پڑھ لیا اس سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے، اس کے اسماء پر ایمان کیسے ہوگا، اس کی صفات پر ہمارا ایمان کیسے ہوگا، اس کی تفصیل گزر چکی ہے. اس کے بعد انہوں نے 31واں پوائنٹ یاد ہے آپ کو: آمنا بذلک کلہ وایقنا ان کلا من عنده. تمام چیزوں پر ہمارا ایمان ہے، جو چیزیں اللہ کے بارے میں، اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں گزر چکی ہیں، اور ہمارا یہ یقین ہے کہ ہر چیز اسی کے پاس سے ہے. تو اللہ کے اسماء و صفات پر خاص طور سے انہوں نے بڑے پیارے انداز سے قرآن و حدیث کی روشنی میں جملے بنائے، نکات، پوائنٹس جو ہم نے پڑھ لیے. پوائنٹ نمبر 32 ہم نے شروع کیا تھا پچھلے آخری درس میں، جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے بیان کیا ہے. اللہ پر ایمان کیسے ہونا چاہیے اس کو ذکر کرنے کے بعد اب رسول پر ایمان کیسے ہونا چاہیے اس کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا، جس کا ایک نقطہ، ایک پوائنٹ ہم نے پڑھ لیا، جو وَإِنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ الْمُصْطَفَى وَنَبِيُّهُ الْمُجْتَبَى وَرَسُولُهُ الْمُرْتَضَى. یاد ہے یہ پڑھا تھا ہم نے لازم کہ اور ہمارا یہ اہل سنت جماعت کا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں اور
اس کے اختیار کیے ہوئے پیغمبر ہیں اور پسندیدہ رسول ہیں، پسندیدہ رسول ہیں۔ اس عبارت کو ہم نے پڑھ لیا کہ محمد آپ کا نام ہے اور نام کم آیا ہے، صفت زیادہ آئی ہے۔ پچھلے درس میں بہت عبدہ، بندے ہیں، اور بندہ ہونا یہ آپ کی بہت بڑی شان ہے۔ قرآن کی آیتوں میں بھی عبد کا لفظ آیا ہے، نام کم ہے، عبد زیادہ ہے۔ حدیثوں میں بھی عبد زیادہ ہی ہے، تفصیل اس کی گزر چکی ہے۔ المجتبی، المصطفیٰ والمجتبی تقریباً ایک ہی معنی میں ہے، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا، پھر نبی اور رسول میں کیا فرق ہے یہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا، بتایا گیا تھا کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں نبی اور رسول میں فرق یہ ہے کہ نبی وہ ہیں جن کی طرف وحی کی گئی لیکن ان کو تبلیغ کا حکم نہیں ملا، رسول ان کو کہتے ہیں جن کی طرف وحی کی گئی اور ان کو تبلیغ کا حکم دیا گیا۔ ایک قول یہ، دوسرا قول بھی اسی معنی میں ہے، نبی اور رسول وحی اور بھیجے جانے کے اعتبار سے سیم ہے، دونوں کو پیغمبری ملی، نبی اور رسول دونوں کی طرف وحی آتی تھی، نبی اور رسول دونوں کو بھیجا گیا، قوم کی طرف دونوں کو بھیجا گیا، بعثت دونوں کی ہوئی، مبعوث کیا گیا، بھیجا گیا دونوں کو ایک، اور وحی دونوں کی طرف آئی۔ پھر فرق کیا ہے دونوں میں؟ نبی اس قوم کی طرف بھیجے گئے جو اہل ایمان تھے، رسول اس قوم کی طرف بھیجے گئے جو مخالف تھے۔ مخالفت جنہوں نے کی ان کی طرف جو بھیجے گئے ان کا نام کیا ہے؟ ان کو کیا کہیں گے؟ رسول۔ اور جو اہل ایمان تھے پہلے سے ہی جنہوں نے مخالفت نہیں کی، بس ان کی طرف جن کو بھیجا گیا وہ نبی ہیں۔ ان کی طرف کیوں بھیجا گیا؟ تاکہ ان کے ایمان کو قوی کرے، حلال و حرام بتائیں، اللہ کے احکام ان کو بتائے جائیں، یہ مقصد تھا، ورنہ وہ لوگ مخالف نہیں تھے۔ یہ ایک فرق ہے جو وہی معنی میں ہے، کیونکہ رسول کو تبلیغ کا حکم کیوں ملا؟ کیونکہ مخالفتیں ہوئیں، وقت کم ہے، باتیں اہم ہیں، توجہ سے سنیے۔ مخالفتیں ہوئیں اس لیے کیا ہوا؟ بھیجا گیا۔ تو یہ تھوڑا سا فرق ہے، یہ دیکھیں اس کو، ٹھیک ہے، سمجھ جائیں۔ آج جو عبارت ہے وہ دو ہے اور دونوں ایک ہی۔ 33ویں عبارت ہے، ترجمہ سنیے عربی عبارت کے ساتھ، وَإِنَّهُ خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ، اور ہمارا یہ عقیدہ اور یہ ایمان ہے کہ وہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ وہ کون ہیں؟ آخری نبی ہیں۔ وَإِمَامُ الْأَتْقِيَاءِ، اور ڈرنے والوں کے امام ہیں۔ وَسَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ، پیغمبروں کے سردار۔ وَحَبِيبُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور سارے جہانوں کے رب کے محبوب۔ حبیب رب العالمین، حبیب محبوب، رب العالمین سارے جہانوں کا رب کون ہے؟ اللہ۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَكُلُّ دَعْوَ النُّبُوَّةِ بَعْدَهُ فَغَيٌّ وَهَوَى، اور آپ کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر نبوت کی دعوت دعویٰ کرنا، دعوت نہیں دعویٰ کرنا، اسے اردو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر نبوت کا دعویٰ فغی و ہوا، گمراہی ہے اور نفسانی خواہش ہے۔ یہ ہے آج کی بات۔ کیا کہتے ہیں؟ مقصد بتانے کا مقصد یہ وَإِنَّهُ خَاتَمُ الْأَنْبِيَاء، جیسے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں کہ وہ عبد اور رسول ہیں، چنے ہوئے، جو پچھلی عبارت میں ہم نے پڑھا، اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول اور نبی ہیں۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا ہے، رسول اور نبی ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی دعوت دے کر آپ کو بھیجا۔ تو آپ کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے جو اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے، کیا ہے وہ؟ کہ آپ خاتم الانبیاء۔ کیا مطلب خاتم الانبیاء؟ آخری نبی، آخری نبی۔ اور یہ بات انہوں نے جو بیان کی یہ قرآن سے ثابت ہے، حدیثوں سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے ابا نہیں ہیں۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم، قرآن کی آیت ہے، ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم الانبیاء وخاتم النبیین، خاتم النبیین۔ کیا ہے یہ آیت؟ وما كان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے ابا احد من رجالکم، تم مردوں میں سے، تمہارے مردوں میں سے کسی کے ابا نہیں ہے، ابا نہیں ہے یعنی والد نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے والد نہیں ہیں۔ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، کیا ہے پھر؟ رسول اللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ آخری نبی ہیں۔
اور حدیثوں میں بھی اس کی دلیل ملتی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دی حدیث میں، بہت ساری حدیث ہیں، اس میں سے ایک حدیث یہ ہے میری مثال اور پیغمبروں کی مثال کیسی ہے اور قوم کی مثال کہ ایک دیوار بنائی گئی. کیا ہے؟ ایک دیوار تعمیر کی گئی. اس دیوار میں ایک سوراخ تھا، ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی اس دیوار میں. حدیث کے جو الفاظ، بڑی خوبصورت، بہت پیاری شاندار دیوار بنائی گئی سوائے ایک اینٹ کی جگہ کی. لوگ داخل ہوتے گھر میں، اس دیوار کو دیکھتے، اس جگہ کو دیکھتے، بڑی تعریف کرتے، کتنی پیاری دیوار ہے، کتنی اچھی چیز بنائی گئی ہے. جب ان کی نظر اس خالی اینٹ کی جگہ پر پڑتی تو کہتے اگر اس کو فل کر دیا جائے، اگر اس کو پر کر دیا جائے تو اس کی چار چاند ہو جائیں گے، اس میں کوئی کمی نہیں رہے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ میں ہوں، میرے ذریعے نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا. سب سے پہلے رسول آئے نوح علیہ السلام اور میں آخری نبی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک حدیث ہے جس میں مثال دے کر ایسے آپ نے کہا وہ ایک اینٹ کی جگہ جو خالی ہے وہ میں ہوں. میرے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ پیارے سلسلے کو، جو نبوت کا سلسلہ تھا، ہر قوم میں ایک نبی آتے گئے، رسول آتے گئے، اللہ نے میرے ذریعے کیا کر دیا؟ اس کو ختم کر دیا. کیا کر دیا؟ ختم کر دیا. اور ایک بھی حدیث ہے جو اسی معنی میں ہے کہ آپ آخری نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میرے بعد 30 دجال آئیں گے، جھوٹ 30 دجالون کذابون کل یدعی انہ نبی ولا نبی بعد، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ 30 جھوٹے دجال آئیں گے، ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ وہ نبی ہیں، ولا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی، میں آخری نبی ہوں. یہ 30 جھوٹے نبوت کے دعوے کرنے والے آئیں گے، کذابون، جھوٹے ہوں گے. سب کا دعویٰ کیا ہوگا کہ میں نبی ہوں. سن لو، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی، لا نبی بعدی، حدیث کا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ آخری نبی. آخری نبی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خاتم الانبیاء بنایا. آپ کے بعد کوئی پیغمبر دنیا کے لیے آنے والا نہیں ہے. اور بھی حدیث ہے، جیسے ایک حدیث ہے کہ ہم آخر میں آئے، پہلے ہیں. امت ہماری آخری امت ہے، نبی بھی آخری نبی ہے. اس امت کے بعد کوئی اور امت آنے والی نہیں ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی اور نبی بھی. ایسی بہت ساری حدیثیں، نصوص ہیں جو اس بات کو بتاتی ہیں کہ ہمارے نبی کیا ہیں؟ آخری نبی. یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. ہمارے نبی لاسٹ نبی، آخری نبی. آپ کے بعد کوئی نبی، جھوٹے آئیں گے، سچے. ایک بات. دوسری بات، اگر ہم تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، پیغمبری کا دعویٰ کیا، یہ 30 سے زیادہ ہے. اس کا کیا مطلب ہے اگلی عبارت میں بتاتا ہوں اس کو. ٹھیک ہے، چلیے. وَإِنَّهُ خَاتَمُ الْأَنْبِيَاء، ہمارے نبی کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ وہ آخری نبی ہیں. وَإِمَامُ الْأَتْقِيَاء، اور پرہیزگاروں کے امام، ڈرنے والوں کے امام، یعنی جو ڈرنے والے لوگ ہیں اللہ سے دنیا میں، ان کے امام ہیں. یعنی آپ سے بڑھ کر کوئی ڈرنے والا اللہ سے نہیں تھا، نہ ہے، نہ قیامت تک ہو سکتا ہے. اس کی بھی دلیلیں موجود ہیں. اور ظاہر بات ہے، کیوں نہیں آپ اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے؟ اللہ کو سب سے زیادہ پہچاننے والے کون؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کو کوئی پہچانتا نہیں. سب سے زیادہ اللہ کو پہچاننے والے ہمارے نبی. اللہ کی پہچان کرانے والے دنیا کو کون ہے؟ ہمارے نبی. دنیا کو بتایا، دنیا والوں کو کس نے بتایا کہ رب اللہ ہے، خالق اللہ ہے، اللہ کے اسماء ہے، اللہ کے صفات ہیں؟ کس نے بتایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ کی پہچان کرائی. تو پھر ان سے زیادہ کون جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا. جب ان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا تو ان سے زیادہ کوئی ڈرتا بھی نہیں. اسی لیے آپ دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے اللہ سے جڑے ہوئے تھے، کتنا خوف تھا اللہ کا، کتنا ڈرتے تھے اللہ سے. انفرادی، اجتماعی، پوری زندگی میں. آپ کی دعوتی زندگی دیکھیے، آپ کی گھریلو زندگی دیکھیے، ہمیشہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے. اور یہ بات خود انہوں نے اپنے بارے میں بیان فرمایا، عالمکم باللہ واتقاکم انا، ایک روایت ہے، او کما قال.
تم میں سب سے زیادہ اللہ کو پہچاننے والا، ایک حدیث ہے صحیح، تم میں سب سے زیادہ اللہ کو پہچاننے والا، تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں. یہ تزکیہ نہیں ہے، یہ حقیقت بیان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اپنی امت کو، میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں. اور وہ حدیث بھی یاد ہوگی آپ کو کہ 3 لوگ آئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آپ کی عبادتوں کو پوچھنے کے لیے. تو گھر والوں نے خبر دی کہ آپ بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، گھر میں اپنے آپ کو بہت محنت کرتے ہیں اللہ کی عبادت میں. تو ان تینوں نے جب یہ سنا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں تو کیا کہا، تینوں نے ارادے کیے کہ ارے کانہم تقالوہا، انہوں نے اپنے اعمال کو کمتر جانا اور کہا کہ ہمارے نبی جن کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے گئے، جنتی نبی ہمارے رسول اتنی زیادہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو ہم تو اور زیادہ کرنا چاہیے ہم کو. تو تینوں نے ارادے کیے نا. ایک آدمی نے کہا میں رات میں جاگوں گا، قیام کروں گا، سوؤں گا نہیں. دوسرے نے کہا کہ میں روزانہ ڈیلی روزہ رکھوں گا. تیسرے نے کیا کہا، میں شادی نہیں کروں گا. کیوں؟ تاکہ بیوی کی زندگی، ازدواجی زندگی میں مصروف نہ ہو جاؤں، میں الگ رہ کر جو ہے خوب اللہ کی عبادت کروں. تینوں نے ارادے کیے نہ کیے. تو اللہ کے نبی جب گھر تشریف لائے تو آپ کو خبر دی گئی کہ ایسے 3 لوگ آئے، ایسے یہ لوگ بات کیے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں. وہاں بھی یہ بات اتقاکم باللہ، کیا ہے، میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں. تو وہی بات یہاں کہتے ہیں امام الاتقیاء، ڈرنے والوں کے امام ہیں ہمارے نبی. یعنی آپ سے بڑھ کر کوئی ڈرنے والا نہیں ہو سکتا اللہ سے. امام کا مطلب یہ ہے، امام سب سے آگے. امام کا مطلب امام، سب سے آگے. اسی لیے آگے امام کو نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھانے کے لیے جن کو ٹھہرا کیا جاتا ہے ان کو کیا بولتے ہیں، کیونکہ وہ آگے رہتا ہے. اتقیاء میں، تقوی میں سب سے آگے کون ہے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ سید المرسلین، پیغمبروں کے سردار. یہ کیسے؟ حدیث میں آپ نے بیان فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار رہوں گا بغیر فخر کے. کوئی فخر کی بات نہیں، بغیر فخر کے میں پیغمبروں کا، اولاد آدم کا سردار رہوں. تو جب اولاد آدم کے یعنی سارے بنی نوع انسان کے آپ سردار ہیں تو اس میں پیغمبر بھی آ گئے، کیونکہ پیغمبر اولاد آدم میں سے ہے نا. اسی لیے کہا سید المرسلین. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، سردار ہے. سردار کا کیا معنی، آگے، مقدم. سردار کا معنی کیا ہے، مقدم، سب سے اونچا مرتبہ، سب سے اونچا مقام، سب سے آگے. تو پیغمبروں میں سب سے اونچا مرتبہ، پیغمبروں میں سب سے آگے، پیغمبروں میں سب سے برتر کون ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ ہمارے نبی کیا ہے، سید المرسلین ہے. اور یہ سرداری آپ کو قیامت کے دن نصیب کی جائے گی. اولاد آدم، جیسا قیامت آپ نے فرمایا کہ میں اولاد. اسی لیے وہ اس حدیث میں بتایا گیا کہ جب لوگ اہل موقف والے پریشان ہوں گے کہ کوئی ان کا معاملہ حل کر دے اللہ کے پاس جا کر، سب پیغمبر معذرت کریں گے، ایک کے بعد ایک کے پاس جائیں گے نا، سب معافی مانگیں گے، نہیں ہم سے نہیں ہو سکتا، ہم سے نہیں. آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب لوگ جائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے کہ میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، لیکن تم کیا کرو، محمد کے پاس جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ جائیں گے اور وہ اللہ سے سفارش کریں گے، اللہ ان کی سفارش کو قبول کرے گا، جیسے کہ حدیث میں ہے. تو یہ سرداری ہوگی نا، سب سے آگے بڑھ گئے آپ، یہ سرداری ہوگی قیامت کے دن. وہی بات بتائے، وہ حبیب و رب العالمین، رب العالمین کے پیارے. حبیب یعنی محبوب، پیارے. یہاں کہتے ہیں علماء بجائے حبیب کے اگر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے خلیل کا لفظ لکھا ہوتا تو زیادہ اچھا تھا. کیوں؟ حبیب تو بہت سارے ہو سکتے ہیں، خلیل کوئی نہیں ہو سکتا ہے. کیا مطلب؟ حبیب مانے پیارا، خلیل مانے خاص پیارا، کلوز فرینڈ. حبیب یعنی محبت، حبیب یعنی محبوب، اللہ جن سے محبت کرتا ہے. خلیل یعنی اللہ جن سے خاص محبت کرتا ہے. محبت کے درجے ہیں، سب سے ٹاپ کا درجہ کیا ہے، خلا بولتے ہیں اس کو. کیا بولتے ہیں؟ محبت ورڈ عربک کا ہے. یہ محبت ورڈ کیا ہے، عربک ورڈ ہے محبت. محبت کے ٹائپس ہیں، محبت کی درجے ہیں. سب سے اونچے درجے کی جو محبت ہوتی ہے اس کو عربی میں کیا بولتے ہیں، خلا. کیا بولتے ہیں، خلتن. تو اگر آپ ٹاپ کے درجے کی کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کا کیا ہے، خلیل، اس کو بولتے ہیں خلیل. تو اللہ جو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، خاص محبت، وہ 2 لوگ ہیں جو خلیل اللہ ہیں. 2 ہیں. کون ہے وہ؟ ایک ابراہیم السلام، دوسرے. کیوں؟ حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے، ان اللہ تعالی اتخذنی خلیلا کما اتخذ ابراہیم خلیلا. اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اپنا خلیل بنایا ہے، دوست، خاص دوست، جگری دوست، خاص دوست.
خاص محبت کرنے والا. اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے جیسا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے. تو دو لوگ خلیل ہیں. حبیب بہت سارے ہیں. آپ قرآن پڑھ کے دیکھیے, اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو اگر آپ توبہ کرنے والے ہیں تو آپ اللہ کے محبوب ہیں. اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے, جو احسان کرتے ہیں اللہ ان سے بھی محبت کرتا ہے. اگر آپ احسان کریں گے اللہ آپ سے محبت کرے گا. اچھا, جو لوگ جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہیں اللہ ان سے بھی محبت کرتا ہے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, ہے نا. تم اتباع کرو گے رسول کی تو آپ اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. اگر آپ کسی مسلمان بھائی یا بہن سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں تو اللہ بھی آپ سے محبت کرے گا. تو محبوب بندے بہت ہیں لیکن خلیل کوئی نہیں ہے. رب العالمین کے محبوب بہت ہیں, اللہ بہت سارے بندوں سے محبت کرتا ہے, لیکن جہاں تک خلیل کا تعلق ہے تو خلیل صرف دو ہی ہیں. کون ہے وہ؟ کون ہے وہ؟ ایک ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان دونوں کے علاوہ کوئی اور خلیل نہیں ہے. اسی لیے کہتے ہیں بجائے حبیب رب العالمین کے خلیل رب العالمین ہوتا تو زیادہ بہتر تھا. اس کو بریکٹ میں آپ لکھ سکتے ہیں. اس میں سمجھ میں یہ بات. چلیے اس کے بعد اگلی بارات پڑھ لیں. وَكُلُّ دَعْوَى النُّبُوَّةِ بَعْدَهُ فَغَيٌّ وَهَوَى, اور آپ کے بعد, آپ سے کے بعد ہر دعویٰ نبوت کا گمراہی اور نفسانی خواہشات ہے. آپ آخری نبی ہیں تو آپ کے بعد جو دعویٰ کریں گے نبوت کا وہ جھوٹے ہیں. تو فغیٌ, وہ گمراہی ہے, وہ گمراہ ہیں, بھٹکے ہوئے ہیں, اسی لیے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں. وہ بھٹکے ہوئے اس لیے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں. وہ ہوا اور نفسانی خواہشات. آپ چیک کیجئے جتنے لوگوں نے دعویٰ کیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مسلمہ کذاب ہے, اسود عنسی ہے, اور وہ یمن کی ایک عورت نے بھی دعویٰ کیا تھا نبوت کا. جتنے لوگ نبوت کا دعویٰ کیے ہیں دونوں میں سے ایک قسم ہوگی, ہو یا تو گمراہ ہیں اس لیے دعویٰ کیے تھے, یا تو نفسانی. اچھا, یہاں ایک بات, دعویٰ کرنے والے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے بات بتایا تھا نا بھی حدیث تھوڑی دیر پہلے, کتنے جھوٹے نبی کتنے آئیں گے؟ 30. ہم جب کاؤنٹ کرتے ہیں تاریخ اٹھا کے آج تک 30 نہیں 100 میں ہیں لوگ. یہ کیسے پھر؟ آپ نے حدیث میں بیان فرمایا کہ میرے بعد دعویٰ کرنے والے جھوٹے نبی 30 آئیں گے, لیکن کاؤنٹ کریں تو 30 سے زیادہ ہیں. ذرا کیا مطلب اس کا؟ پھر علماء نے اس کا جواب دیا ہے, وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اور ان کی شہرت ہوئی اور ان کے فالوورز تھے وہ 30. یہ 30 وہ لوگ ہیں جن کو ماننے والے پائے گئے, جن کی شہرت ہوئی ہے, بول بالا ہوا ان کا, دنیا میں مشہور ہو گئے وہ لوگ کہ یہ نبی ہیں اللہ کے, یہ رسول ہیں اللہ کے. حالانکہ جھوٹے ہیں. تو ان کی شہرت اور ان کی فالوئنگ رہی ہے, ان کو ماننے والے رہے ہیں, ان کے شاگرد گزرے ہیں جھوٹے نبیوں کے. وہ لوگ کتنے ہیں؟ 30. ویسے ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ دعویٰ کرتا. ابھی حال میں وہ حیدرآباد کا پاگل جو ہے وہ بھی دعویٰ کیا تھا, میں نبی ہوں بول کے سٹی کے باہر چلا گیا تھا. معلوم ہے نا ویڈیو کلپ جس کیا ہے. تو یہ جتنے ہیں ایسے تو بہت آئے ہیں, ایسے بہت آ گئے. ان کے بارے میں جب چیک کیا گیا کہ یہ کیا ہے, یا تو جو ہے نفسانی بیماری, مینٹلی پرابلم ان کے ساتھ رہا ہے, ایسے لوگ جنہوں نے دعویٰ کیے, یا جو ہے جادو وغیرہ کے قصے, یا نشہ وغیرہ کرنے والے ہیں, زیادہ نشہ وغیرہ کرنے والے, ایسے لوگ جو اڑ گئے میں اللہ کا رسول ہوں, کل رات میں وہی آئی, شروع ہو گیا. پہلے تو یہ آڈیو کیا بولتے میڈیا نہیں تھا تو ایسی بولے پہلے کے لوگ. اب جب میڈیا آیا تو بیٹھ کے جو ہے جیسا وہ پاگل جو ہے بچوں کو بلا کے جو ہے بولا کہ دیکھو یہ میرے بچے, یہ فلاں میکائیل. اب اس کی حالت پر چیک کریں تو ایسی جن لوگوں نے دعوے کیے ہیں ان کی حالتوں پر چیک کریں تو یا تو وہ ہٹا ہوا ہے جس کو بولتے ہیں اردو میں, دماغ اس کا خراب ہے, مینٹلی طور پر وہ فٹ نہیں ہے, صحیح نہیں ہے, یا تو کیا ہے اس کے ساتھ دوسری پرابلم کیا ہے, یا تو وہ نشے میں رہتے ہیں. ایسے لوگ نشہ کرنے والے, چرس گانجا استعمال کرنے والے, اس قسم کے لوگ اٹھے نا. اب دل میں چلو خواہش ہو, چلو ایک نفسانی خواہش, ہم بھی نبی ہیں اللہ کے رسول ہیں, وہ رسول تھے ہم نبی ہیں, وہ نبی تھے ہم رسول ہیں. اس میں بےہودہ باتیں جو ہے کی ہیں. اسی لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فغی و ہوا, جتنے لوگوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ہے آپ دیکھیے, یا تو وہ گمراہ لوگ تھے جیسے 30 لوگ جو گزرے گمراہ لوگ, اور نفسانی خواہشات, خواہش ہوئی کہ چلو کچھ کیا بولتے کچھ نیا کر کے بتا دیں گے لوگوں کو, نشے میں ہے یا دماغ خراب ہو گیا ان کا, یا اس کو کچھ نیا کر دیں گے لوگوں کو, ذرا اپنی طرف اٹریکٹ کریں گے.
اٹھا کے جو ہے بول دیا کہ میں رسول ہوں, میرے پاس نبی آئے, ایسا ہے ویسے ہے, اس کے لیے پورا پریپئر ہو گیا, شروع ہو گیا. تو ایسے ہی پورے لوگ گزرے, ورنہ حقیقت میں جو جھوٹے نبی تھے وہ 30 ہی تھے جن کے فالوورز ہیں, ورنہ ہر کوئی اٹھا اور اٹھ کر جو ہے اس قسم کی دعویٰ کرنے والے گزرے ہیں جن کی کوئی تعداد نہیں, اور آ بھی سکتے ہیں آگے, اللہ عالم آگے بھی اس قسم کی حرکت کر سکتے ہیں لوگ, اس قسم کے جھوٹے دعوے کر سکتے ہیں. ایک بات, اور دوسری اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دونوں میں سے ایک ریزن رہا ہے جس کی وجہ سے لوگوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا, یا تو گمراہی رہی ہے, حق سے دور رہے, علم سے دور رہے, اسی لیے جو ہے گمراہ ہو گئے, جب بھٹک گئے تو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا. یا بعض لوگ جو ہے جو جانتے بنتے قرآن و حدیث پڑھنے والے لیکن صحیح علم نہیں ہونے کی وجہ سے, اللہ کا ڈر نہیں ہونے کی وجہ سے نفسانی خواہشات کی پیروی کی, جس کی وجہ سے وہ کیا ہو گئے, گمراہ ہو گئے. اور یہ بات بتائی گئی قرآن کی آیتوں میں, وَأَمَّا مَن نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. عام طور پر جتنی گمراہیاں ہوئی ہیں, جتنے فتنے آئے ہیں, وہ سب جو ہے یہ اس آیت, ابھی جو میں نے آیت پڑھی اس آیت میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جس نے نفسانی خواہشات کو روک کے رکھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. خواہشات پر عمل نہیں ہوتا ہے, بلکہ خواہشات کو دین کے تابع کرنا ہے. خواہش جو بولے وہ نہیں کرے انسان, دل جو بولے وہ نہ کرے. اور دوسری بات کہ جو ہے اس قسم کی جو حرکتیں ہوتی ہیں یہ فتنے ہیں سب. اور علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ فتنے جو ہے دو اس کے اسباب رہے ہیں, شبہات یا شہوات. شبہات ہیں یا شہوات ہیں. یہ بھی جو فتنہ نبوت کا آیا, اس میں یا تو آپ دیکھیے وہ لوگ کسی شبہ کا شکار ہو گئے ہیں, یا تو آپ دیکھیے وہاں شہوت پرستی ہے, نفسانی خواہشات. اسی لیے مسلم نے غیون و ہوا. اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی گمراہیوں سے محفوظ رکھے, اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو قوی کرے, ہمارے عقیدے کو مضبوط کرے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں, یہی ہمارا ایمان ہے, اسی پر ہمارا عقیدہ ہے, اور اسی پر ہماری موت ہوگی انشاءاللہ. آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آخر دعوانا رب العالمین. جزاکم اللہ خیر الجزاء. کفارۃ المجلس پڑھ لیجئے, اور آپ لوگوں کے لیے کچھ مشروب پیش کیا جائے گا, اس کو پی کر عشاء کی صلاح کے لیے آپ تشریف لے جائیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.